वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मज़ीद सवालात का सिलसिला जारी है। स्टूडेंट की जानिब से भी सवाल आ रहे हैं और बासिर साहब भी बहुत सारे हक़ाइक़ को डिसाइफर कर रहे हैं। मज़ीद किसका सवाल है? My name is Iman Ahmed Niazi and my question is کہ आपको जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे जो फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं और जो एम्बेसडर बनना चाहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि देखिए Yes. फॉरेन सर्विस बाहर से बड़ी ग्लैमरस लगती है कि आप मुल्कों घूमते हैं और है ग्लैमरस है भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आप उन इश्यूज़ के साथ डील कर रहे होते हैं जो कि नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं। आपको मौका मिलता है बड़े बड़े लोगों से मिलने का, जैसा मुझे ख़ुद बड़ा इत्तेफाक हुआ है, मतलब बराक ओबामा से लेकर आप कोई भी नाम ले लें, पुतिन साहब से भी, और सबसे मतलब मीटिंग्स में मैं बैठा हुआ हूँ उन मीटिंग्स में जहाँ पे ये लोग हमारे सदूर के साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठते हैं। तो उस हवाले से आप जो इश्यूज़ डिस्कस जो आपके सामने आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े आपके मुल्क के लिए हैं। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आप जाएंगे ना, अगर CSS करना चाहते हैं तो पहली शर्त ये है कमिटमेंट, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस है। अगर आप यहाँ पैसा बनाने आ रहे हैं, वो भी लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो कि अवाम की अमानत है आपके पास, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब पाकिस्तान ब्रिटिश हम बरतानिया एम्पायर का हिस्सा थे और जो सरकारी मुलाजिम थे वो अपने आप को सरकार समझती थी। अब तो जो माइंड सेट है वो तब्दील होना चाहिए, और जो भी CSS करके आता है, चाहे वो DMG में है, पुलिस सर्विस में है, फॉरेन सर्विस में है, इस कमिटमेंट के साथ आना चाहिए कि आपने रियासत की खिदमत करनी है। तब आप कहीं जाकर इसमें कामयाब हो सकते हैं। और उसके लिए अगर आपने CSS करना है तो आजकल तो बेशुमार एकेडमीज़ खुली हुई हैं जो आपको तैयार करती हैं। लेकिन फॉरेन सर्विस में आने के लिए आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो एडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि आपने हर 3 अरसे के साल के बाद मुल्कों घूमना है। जिस तरह मैंने जिक्र किया, मैं न्यूयॉर्क में था तो मुझे सना भेज दिया गया। अगर मैं सोचता कि यार सना कैसा मुल्क है और न्यूयॉर्क में क्या शहर था, तो मैं तो बिल्कुल उसको दिल पे लगा लेता, तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी, कि आप कितने अपने आप को किसी नए माहौल में अडेप्ट कर सकते हैं। तो एक मुस्तकिल उन पे एक प्रेशर रहता है। स्कूल आप तब्दील कर रहे हैं बार बार, उनके दोस्त जो हैं वो शायद नहीं बन पाते मुस्तकिल तौर पे, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फॉरेन सर्विस के प्रोज एंड कॉन्स तो हर सर्विस के हैं, लेकिन फॉरेन सर्विस में आने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एडेप्टेबिलिटी आप में बहैसियत एक इंसान कितनी है, आप नए नए माहौल में किस तरह अपने आप को एडेप्ट कर सकते हैं। तो ये पहली शर्त है मेरे ख्याल में फॉरेन सर्विस में आने की। हम अपने व्यूअर्स को भी बताते चलें, हमारे साथ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी भी मौजूद है और डेफिनेटली वेलकम करेंगे फैकल्टी की जानिब से भी जो सवाल आएंगे। सिराज साहब कोई सवाल करना चाह रहे थे, माइक दे दें इनको। सर मेरा आपसे ये सवाल है, थोड़ा सा उस सवाल के कंटिन्यूटी में, कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, वो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस तरह से बहुत सारे स्कॉलर कह रहे हैं कि ये सेंचुरी जो है एशियन सेंचुरी है और यहाँ पे इकॉनमीज़ जो है वो इमर्ज हो रही है ज़्यादातर, और यूरोप में और बाकी इकॉनमी अप टू सम एक्सटेंट बास डिक्लाइन पर है। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसकी क्या एक शक्ल जो है बन सकती है, या ये है कि अमेरिका जिस तरह से चाइना को और इस एक ऑर्डर को एक लिहाज से वो काउंटर भी कर रहा है ट्रेड वॉर के थ्रू और बाकी उनके जो ये मेजरमेंट है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं कि उसका एक आउटकम या क्या होगा नियर फ्यूचर में, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगे पर्टिकुलर एशिया और हमारी रीजन के लिए? देखिए वर्ल्ड ऑर्डर तो पहले ये ऑर्डर का लफ्ज़ ही ठीक नहीं है, पता नहीं वर्ल्ड ऑर्डर है कि डिसऑर्डर है। मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई ऑर्डर नहीं होता इन द सेंस, ठीक है हमने उसको ऑर्डर का नाम दे दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से इदारे हमने बना दिए, UN हो गया और बहुत से वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत जो बहुत से इदारे फाइनेंशियल बने। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस वक्त तो ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए उनमें प्रेशर तो है, क्योंकि बहुत से ऐसे, जिस तरह आपने कहा कि ये जो सेंचुरी है एशिया की सेंचुरी है, चाइना राइज हो रहा है, भारत राइज कर रहा है,
اسی طرح ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو نئے نئے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، سارے لوگ ممالک بہت ترقی کر رہے ہیں، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پہ اتنا افراتفری ہے ہمارے ملک میں کہ ہم جو گلوبلائزیشن نے ہمارے لیے اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں، ہم ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. صحیح ہمارا ایک سب سے بڑا یہی معاملہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ابھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کوئی بہت جلدی تسلیم کرنے والا ہے. ابھی چائنا دیکھیے نا، امریکہ کا اس وقت اگر آپ ڈیفنس بجٹ لے لیں تو $900 بلین کے قریب صرف امریکہ کا ڈیفنس بجٹ ہے، جو کہ چائنا، رشیا، برطانیہ، انڈیا کے ٹوٹل بجٹ کو ملا کے بھی پھر بھی زیادہ ہے ان سے. تو بھی اور پھر ان کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں ابھی امریکہ بہت آگے ہے. چین کو ابھی بہت وقت لگے گا ٹو کیچ اپ. اینی ایسٹیمیٹڈ ٹائم؟ ایسٹیمیٹڈ ٹائم تو کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک پروسیس ہے. چائنا اپنی پوری کوشش، اور چائنا کو اس بات کا ادراک ہے کہ بھی اس کو بہت وقت چاہیے، اس لیے چائنا بھی نہیں چاہتا کسی کانفلکٹ میں انوالوڈ ہو براہ راست امریکہ کے ساتھ. سو لانگ ایز کہ امریکہ تائیوان کی حد تک کوئی ایسا اقدام نہیں لے گا جو کہ چائنا سمجھتا ہے کہ اس کی ٹیریٹری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بھی اس میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. اگر بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے ہاں بھی بہت پوٹینشل ہے، اور پھر ہماری خاص طور پہ ہماری جو لوکیشن ہے، اسٹریٹجک لوکیشن، وہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انپریڈکٹیبلٹی ہے سسٹم کے اندر، اس وجہ سے شاید ہم اپنا وہ پوٹینشل حاصل نہیں کر پا رہے. صحیح. اور جی آپ کا سوال؟ مائک دے دیں ان کو پلیز. سو بیسکلی اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان کی اسٹینڈنگ پوچھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں مجھے، کہ جتنے بھی انٹرنیشنل افیئرس چل رہے ہیں. السلام علیکم سر، مائی نیم از عائشہ فرحین. قریب کر لیجیے مائک. السلام علیکم سر، مائی نیم از عائشہ فرحین اینڈ آئی ایم پرسوئنگ مائی IR ڈگری. سو دا کویشچن دیٹ آئی ایم گونا آسک از دیٹ اس زمانے میں بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں کافی ایشوز ہوں گے، تو ایز این ایمبیسڈر فرام پاکستان what were the steps that you took about this issue that was a conflict which is now arising as a big mass problem in the world? دیکھیے، جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پالیسی تو رہی ہے کہ ہم، کیونکہ فلسطین اور کشمیر کا معاملہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. یہاں بھی لوگوں کو، کشمیریوں کو حق خود ارادیت چاہیے، فلسطینیوں کو بھی حق خود ارادیت چاہیے. لیکن فلسطینیوں کا اکثر لوگ پاکستان میں بعض اوقات ڈیبیٹ سنتا ہوں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہمارا کون سا براہ راست ان کے ساتھ ایشو ہے، عرب دنیا تسلیم کر رہی ہے اسرائیل کو، تو پاکستان کیوں نہیں کر رہا. ایک آرگومنٹ تو بڑا ویلڈ لگتا ہے نا اس سے، کہ بھئی عرب دنیا کر رہی ہے، UAE کر رہا ہے، قطر نے کر لیا، ترکیے نے کر لیا، تو پاکستان کو کیا تکلیف ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دشمنی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. فلسطین کا مسئلہ حل، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا، اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، جو ہم نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے 1947 سے، قائد کے زمانے سے، تو ہم ایک تو جو ہے اپنی کشمیر پالیسی کو ویکن کریں گے. ایک پوزیشن جب آپ لیتے ہیں نا، تو پھر اگر آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشن ضرور ہوتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسرائیل کو فلسطین کے مسئلے کے حل کیے بغیر تسلیم کرتے ہیں تو اس کا کشمیر کے مسئلے پہ کیا اثر ہوگا، ہماری وہاں پوزیشن ویکن ہوگی کہ نہیں، اصولی پوزیشن. دوسری بات یہ کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، وہ پوری مسلم دنیا کا ایک مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ بھی ہے. تو اس وجہ سے اس کی نوعیت ذرا بدل جاتی ہے. صحیح. ہمارے زمانے میں کافی کچھ ہوتا رہا، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو اس زمانے میں بھی ہمارے اپنی یونیورسٹی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے پاس اس زمانے فلسطینی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اور فلسطین کا جب تک یاسر عرفات حیات تھے تو فلسطین کا مسئلہ ایک بڑا زبردست اس کو چلا رہے تھے. لیکن 9/11 کے بعد اور ورلڈ کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عرب دنیا ہے وہ اپنے اس جو اسٹانس تھا اس سے ہٹ گئی.
صحیح اگر آپ دیکھیں نا جو کانفلکٹس ہوئے 48 میں 67 میں 73 میں سارے فلسطین پہ ہی ہوئے، اور اس زمانے میں ساری اسٹیٹس فلسطین کے پیچھے کھڑی ہوتی تھیں. لیکن اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، آپ کو کوئی عرب اسٹیٹ نظر نہیں آتی جو کہ حماس کے پیچھے کھڑی ہو، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ حماس ختم ہو. وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ ختم ہو، جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، کیونکہ ان کا اصل مسئلہ حماس نہیں ہے، وہ تو ایران کا انفلوئنس ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں رہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے. عرب دنیا بھی چونکہ نہیں کھڑی، تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے بعد، کیونکہ ٹرمپ نے یہ ابراہیم ایکارڈ شروع کیے تھے، تو آیا ٹرمپ دوبارہ ابراہیم ایکارڈز ریوائیو ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے، یہ ایک بڑا کویسچن ہے. حماس کا کیا فیوچر ہوگا، جو ویسٹ بینک میں ہے پیلیسٹین اتھارٹی محمود عباس کی، ان کا کیا فیوچر ہے، اسرائیل کا جو اپنا زائنسٹ ایجنڈا ہے اس سے وہ کتنا پیچھے ہٹیں گے. تو مینی کویسچنس ٹو بی آنسرڈ یٹ. لیکن فلسطین کا ایک ایسا ایشو ہے جو ہمارے دلوں کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Ayman Sajid and I'm pursuing international relations from Rifa Institute of Public Policy. My question is, sir, is that there is a strong sentiment among the youth in Pakistan that we aren't doing enough for Palestine. The genocide has shamefully gone on for more than a year now, and we have not made any national effort to break the blockade of Gaza. We have not joined South Africa in the ICJ. We have not expelled or demarched the ambassadors of the countries that are supporting this genocide. So, sir, do you share this sentiment that Pakistan is not doing enough? And if so, what else can Pakistan do that we are not already doing? Thank you. First of all, do you agree, Basil Saab, کہ Pakistan is not میں نے doing یہ enough? بہت اچھا سوال پوچھا انہوں نے، اور I cannot agree more. سب سے آسان طریقہ نکلنے کا یہی ہوتا ہے نا جی. لیکن میں آج جنرلی بلیو کہ ہم نے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. اس کی ایک بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ عرب دنیا کو لیڈ لینی چاہیے اس معاملے میں، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے، ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک روحانی ایک دینی تعلق رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. لیکن غزہ میں اس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ حماس کو بہت سے جو ایون عرب ممالک ہیں وہ اس کو دہشت گردی کی تنظیم کے طور پہ لیتے ہیں. ایک اور مسئلہ 9/11 کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ جو تحریکیں آزادی کی چل رہی تھیں یا حق خود ارادیت کے لیے خاص طور پہ کشمیر میں یا فلسطین میں، ان کو بہت سے ممالک نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا. ایون کشمیر میں بھی آپ دیکھیے تو حزب المجاہدین جو کہ ایک لوکل انڈیجنس آرگنائزیشن تھی جنہوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی، امریکہ نے ان کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سفارتکاری کی ناکامی تھی. ابھی ٹرمپ کے آنے کے بعد what are your expectations? What would be the change? دیکھیے چینجز آئیں گی، کیونکہ ٹرمپ کا جو سفارت جو ان کا اسٹائل ہے وہ بڑا پرسنل ہے میرے خیال میں. ہی بلیوز ان پرسنل ایکویشن، پرسنل ریپو، اور سارا پرسنلائزڈ ڈپلومسی ہے ان کی. تو ہمیں بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں گی. ٹرمپ کے آنے سے پہلے تو یوکرین وار کو ہم نے دیکھنا کہ وہ ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو آج کل ذرا صدر زیلنسکی صاحب پریشان ہوں گے، کیونکہ پہلا اقدام یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ اعلان کرے کہ جو ہم ملٹری اور اکنامک اسسٹنس یوکرین کو دے رہے ہیں اب وہ ہم نہیں دیں گے. So what about Gaza war? اور امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یوکرین آگے نہیں چل سکتا، وار میں نہیں کنٹینیو کر سکتا. تو ممکن ہے کہ یوکرین کو سیز فائر پہ ایگری کرنا پڑے، کیونکہ ابھی تک یوکرین کے پریزیڈنٹ کا یہ تھا کہ ہم سیز فائر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ یوکرین سے جو ایسٹرن یوکرین ہے وہاں سے ساری رشین فورسز نکل نہیں جاتی. لیکن اب ان کو شاید یہ تسلیم کرنا پڑے گا، سیز فائر کم از کم ہو جائے تو کچھ پھر آگے نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں. سو یہ سوال و جوابات کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے کل مزید سوالات اور جوابات کے ساتھ. سو دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.